قال، حضرت یوسف نے کیا کہا؟ اب حضرت یوسف نے کہا ایسے یہ جھوٹ بول رہی ہیں، یہی تو میرے پیچھے ہوا کرتی تھی. پہلے اس کا سٹیٹمنٹ تھا، یہ چپ تھا. انہوں نے کہا یہ جھوٹ، یہی تو میرے آگے ہوتا یہ میرے پیچھے تھی. نہیں، یہی تو میں نے پچھلی بار کہا تھا ہی راودتنی میں نے ایکسپلین کیا ہے، اس میں نہیں جائیں گے. اب عن نفسی، یہی تو میرے پیچھے ہوا کرتی تھی اتنے سالوں سے. اب یہاں پہ پھر سے ایک بڑا مسئلہ ہے. یہ ٹکڑا کیا ہے ذرا پڑھو. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها. بس کیا مطلب ہے؟ اور گواہی دینے والے اس کے پریوار میں سے. ہاں، پھر کیا گواہی دی؟ ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبین وان کان قمیصہ قد من دبر فكذبت وهو من الصادقین. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ وشہد شاہد من اہلہا، اس نے گواہی دی کہ اگر نہیں میں اس لیے بول رہا ہوں مطلب کیا آپ لوگ پڑھتے ہو ترجمہ، اس میں میرا ارادہ ہے اس لیے. اگر ان کی قمیص آگے سے پھٹی ہوئی، نہیں وہ تو پتہ ہے مجھے، اتنے ٹکڑے کا بتا. وشہد شاہد من اہلہا، بس ایک گواہی دی، گواہی دینے والا. اگر گواہی دیتا، گواہی کا مطلب ہے جس نے دیکھا، کمرے تو بند وہاں تو کوئی نہیں تھا. گواہی کا مطلب ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ بقرہ میں جس نے چاند دیکھا، گواہی اسی کو آنکھوں سے، آئی وٹنس، شاہد. اگر یہاں شاہد ہیں، کمرہ تو بند تھا، وہاں تو یہ دو ہی تھے، تیسرا تو تھا ہی نہیں، تو گواہی کہاں سے دیتا؟ نمبر ایک، اگر گواہی کا مطلب وہ ہے. دوسرا مطلب گواہی دینے والے کو گواہی دینی ہے، نہ کہ حاکم بننا ہے. یہاں تو حاکم ہے، یعنی کہ جج، آپ ایسا کر لو، اگر اس نے شرٹ پیچھے سے پھاٹی تو یہ مسئلہ ہے، آگے سے تو یہ ہے. گواہ دینی ہے نا، حکم تو نہیں کرنا ہے نا. یہاں دو چیزیں ہو گئی. آپ یہاں سے بول رہے یہ گواہی اس نے دی، مگر یہ تو جج بن گیا. نہیں سمجھ آیا کچھ؟ پہلے سوال کو سمجھو. تو یہ فٹ نہیں بیٹھ رہا ہے. آپ نے کیا پڑھا اس میں؟ آپ نے کچھ ہاں بھائی، اگر گھر میں سے یہ ٹھیک ہے، اہلیہ گواہی دینے والے نے گواہی دی، وہاں تو تھا ہی نہیں کوئی کس چیز کی. ہیں میں وہی کہہ رہے نا. اور گواہی دینے والا پھر دو سٹیٹمنٹ کیسے کہیں گے کہ اگر قمیض پیچھے سے قمیض سے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شہید، وہ باقی وہ بھی دیکھیں گے سارے. وہ شہید شاہدوں کا مطلب ہے وہ حکم حاکم، وہ حکم حاکم. دیکھو کیا، اگر کوئی راستے سے چلتا ہے، آپ کے میاں بیوی کا فیصلہ کرے گا، آپ مانو گے؟ نہیں، بولو میں کون جانتا ہوں، دفع ہو جائے یہاں سے. مگر آپ کے گھر میں کوئی آئے گا اچھا سا اچھے رتبے گا، اگر وہ کوئی فیصلہ کرے آپ مانو گے نا؟ سمجھو چاچا آ گیا، بڑے چاچا آ گئے، میاں بیوی میں کچھ ہے، چاچا دیکھیے وہ کہتا ہے چپ رہو، بولو کیا مسئلہ ہے، تو ہم مانیں گے. آلتو فالتو کا. اسی لیے کہا اہلہا، یعنی کہ گھر میں کسی نے، حاکم نے کیا کیا؟ وشہد شاہدوں وحکم حاکم. اسی کے گھر میں ایک شخص آئے، پھر دیکھیے وہ کیا ہے، کیا کیا اس نے فیصلہ، اس نے ایک ججمنٹ دے دی. کیا بولا ٹھیک ہے، اگر یہ قمیض ایسے پیچھے سے ہے تو پھر اس کی غلطی ہے، ہمیں پتہ ہے، وہ ہمیں صرف اس ٹکڑے کا کہنا، اور آگے سے تو اس کی غلطی ہے. تو یہ پھر بیٹھ گیا. نہیں سمجھ ہے؟ تبھی تو ہے نا. اب اگر ہم دیکھیں گے، اور یہی انشاءاللہ اس کا صحیح ہے، اور آگے اس کی دلیل بھی دیکھیں گے کہاں پہ. اب جو یہ کہتے ہیں کہ بچے نے بات کی ہیں، اگر بچہ بات کرتا تو وہ یہ سٹیٹمنٹ نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ وہ خود ہی میریکل تھا نا. دودھ پیتا بچہ گود میں کہے گا اس نے کیا، تو پھر اس کو یہ مت بولنا ہے دیکھیے آپ دیکھیے اس کی قمیض. اگر دودھ پیتا بچہ گھر میں کہے گا نہیں اس نے غلطی کی، تو پھر دو جو آیتیں اس کے بعد 1.5 آیت جو ہے، اس کا مطلب کچھ نہیں ہے، کیونکہ وہ خود میریکل ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے پھر صفائی کی. اس کو بولا اس نے کیا، اس نے نہیں کیا، بات ختم. تو وہ سب سے پہلے وہ غلط ہے. جو بچہ اکثر اس شو میں آیا ہے وہ غلط ہے. وہ کہاں سے آیا؟ وہ ہے حاکم المستدرک میں ہے اور مسند امام احمد میں. وہ غلط ہیں. وہ کیوں غلط ہے؟ اس میں کہا ہے کہ تکلم اربعۃ وہم صغار. یہ کہتے ہیں 3 نے، دیکھو 4 نے
اور اس کی سند یہ غلط مانی جاتی ہے. اور ایک حدیث میں دونوں کو مکس کروں گا, وہاں پہ ایگزیکٹ کہا 3 ہے مگر اس میں پھر 4 نام دیے. پھر انہوں نے کہا اس میں جو سند سیم جو صحیح بخاری کی ہے حدیث نمبر 343 کی, جس میں کہا کہ لم یتکلم فی المہد الا ثلاثہ, جو اس میں سند ہے وہ اس میں بھی ہے. اس نے کہا 3 ہے, اس میں بھی کہا لم یتکلم 3, مگر 3 اندر پھر 4 نام دیے. 4 میں سے ایک کہا یوسف کا وہ جو بچہ وہی اس میں کہا, وہاں لکھا ہے فذکر فیہم شاہد یوسف. نہیں سمجھا, سند سیم جو صحیح بخاری کے ہیں وہ اس نے کہا 3 ہے مگر اندر سے 4 کے نام دیے, اور اس میں ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. اور جبکہ ہمیں صحیح بخاری حدیث نمبر 343 سے کس میں پتہ چلتا ہے 3 بچوں نے جب وہ گود میں تھے بات کی تھی, وہ 3 ہمیں پتہ ہے. اب میں کہو گے نہیں اور ایک ہے جو صحیح مسلم ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 3005 جو ہے باب قصۃ الاصحاب الاخدود والساحر وراہب وغلام, یہ ایک باب ہے. اس میں ایک بچے نے بھی اخدود پتہ ہے نا, اس میں بھی, مگر کہتے ہیں نہیں وہ بچہ بڑا تھا, یعنی کہیں گے بچے 4 تھے ٹوٹل. یہ بات سچ ہے, دوسرے حدیث سے پتہ چلتا ہے ٹوٹل کتنے تھے 4. اس میں سے 3 گود والے تھے جو گود میں تھے بات نہیں کرتے, مگر ایک بچہ تھا جو بولتا تھا. نہیں سمجھ آیا. جب ہم یہ سارے میرے سامنے لکھے, میں نے اس کا جسٹ یہ کہا کہ بچے کچھ جو لکھتے 4 نے بات کی تھی, تو 4 یہی ہیں, مگر اس میں سے 3 وہ تھے جو بات نہیں کر سکتے تھے, اور وہ میریکل ہے, اور اس نے بچے ہو کے سمجھا کہ کیا صحیح ہے. نہیں کلیئر. میں نے حدیث نمبر بھی دیے, وہ پھر آپ چیک کرنا. اب جو یہ میں نے کہا ہے یہ ابن عباس طبری میں ہے. ابن عباس نے یہ کہا کہ ایک جگہ یہ کہا یہ تھا ذو لحیہ, داڑھی والا تھا, ایک جگہ اتنا کہا. دوسرے کا یہ آدمی تھا, دوسری جگہ یہ داڑھی والا تھا, داڑھی والا آدمی. اور ایک جگہ کہا تھا یہ ملک کا خاص تھا. تو یہی تو تھا نا, وہ اہل سے تھا. ہاں, تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے وہ ایک فیملی ممبر تھا, مطلب ایک خاص تھا ان کا, جنہوں نے فیصلہ کیا کہ کون صحیح, یعنی کہ اس نے بھی کہا اس نے بھی کہا, اس نے کہا یہی تو میرے پیچھے ہوا کرتی تھی. تو دونوں میں جو باتیں ہوئی تھی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا ہاں کہ کس نے کہا. پھر اور ایک شخص آیا اس دوران جب یہ ہو رہا تھا, تو وہ اس کی فیملی کا تھا. ابن عباس کے حساب سے ایک مرد تھا, داڑھی والا تھا, مطلب ایک بزرگ ٹائپ کا تھا. اور انہوں نے کہا دیکھو اگر یہ قمیض ایسے ہے تو اس کی غلطی ہے, اگر یہ قمیض ایسے پھٹی ہے تو اس کی غلطی ہے. جب دیکھا آگے سے پھر پتہ چلا یہ ساری غلطی کس کی تھی. ہاں, فلما رأى قمیصہ, آیت نمبر 28 ہے, فلما رأى قمیصہ قد من دبر. آپ دیکھو یہاں سے قال انہ من کیدکن ان کیدکن عظیم. تو فیصلہ یہ ہوا یہ سارے کرتوت کس کے ہے, ہاں. اب یہاں پہ اس نے جو حرکتیں کی تھی اس کے لیے 4 گواہ ہونے چاہیے. یہاں تو ایک ہی, یہ تو فیصلہ ہوا نا, گواہ 4 نہیں ہے. نہیں 4 گواہ ملے کیا کرے. ہاں, تو اس میں گواہ کی ضرورت نہیں. اس زمانے میں یہ اس کو کہتے ہیں شرع من قبلنا. آپ سمجھ گئے, یہ اس وقت کا شرع تھا, اس وقت وٹنس اتنی ضرورت نہیں. آج ہمیں اگر یہ ہوگا آج ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھو یاد کر لو, حضرت یوسف چھوٹے تھے جب اس کو کنویں میں پھینکا گیا تو شرٹ لائی گئی تھی اور کہا تھا کہ وہ مر چکے ہیں. آج شرٹ نے ثابت کیا یہ گنہگار نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھا. وہاں سے بھی شرٹ نے ثابت کیا تھا وہ مرے نہیں ہیں, یہاں سے شرٹ نے ثابت کیا یہ گنہگار. آگے دیکھو ابھی کتنی بار شرٹ آئیں گے ہیں, یہ میں کبھی یاد دلاؤں گا, تھوڑا یہ رہے گا. اب یہاں پہ اور ایک چیز اچھا ہے, ایک جوک کے حساب سے میں کہوں گا, اچھی طرح سنو. یہاں پہ انہوں نے کہا ان کیدکن عظیم, تو اس مرد نے, اس بزرگ نے کیا کہا, ان کیدکن عظیم. یہی نا فلما رأى, جب انہوں نے دیکھا قمیصہ, یہ اللہ نے نہیں دیکھا, کہتا فلما رأى قمیصہ قد من دبر قال انہ, کیا کہا یہ اسی کے کرتوت ہے, اسی کی چال ہے. پھر کیا ان کیدکن, بہت بڑا پلان کیا تھا اس نے. یہ اس بزرگ نے فائنلی
کہا, ہو گئے نا ثابت, یا عزیز نے کہا 2 منٹ کے لیے, خود عزیز نے کہا, تو یہ کوئی ایشو, مطلب یہ ثابت ہوا کہ ان کیدکن عظیم کس کا تھا, امرت عزیز کا, مطلب یہی ہے. وہ کس کے منہ سے ہوگا وہ دوسری بات ہے. ان کیدکن عظیم, اچھی طرح سننا. مگر اگر جب ہم سورہ نساء دیکھتے ہیں آیت نمبر 76, وہاں کہتا ہے فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا. شیطان کے جو چال ہیں وہ کیا ہے, کمزور. عورت کے کیا ہے, اب آئی آپ کو اسماعیل صاحب کو, میں یہی چاہتا تھا, میں نے کہا نا یہ جوک ہے, اس کو سیریس نہیں لینا. نہیں سمجھ آیا. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے پلان جو ہیں وہ کمزور ہوتے ہیں. یہاں عزیز نے کہا یا اس کے بزرگ نے کہا عورت کے چال تو بہت خطرناک ہوتے ہیں. کوئی یہ نہ کہ یہ کنٹراڈکشن ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے شیطان کے پلان تو کچھ نہیں ہے, جھوٹ ہوتے ہیں. وہاں وہ انہوں نے کہا تھا یہ عورتوں کی تو بہت خطرناک ہے چالیں ہوتی ہیں. یہ مت سوچنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے عورت خطرناک ہوتی ہے فتنہ میں, کیونکہ یہاں سے آپ کو حدیث ہے نا. اچھا آپ کہو گے وہ شاید حدیث پھر بیٹھ گئی, ما ترکت بعد فتنة اضر على الرجال من النساء. اچھا پھر آیت نمبر 29 یوسف عارض عن هذا. دیکھو کیا ہوا فائنلی وہاں پہ, پھر کیا کہا, دیکھو گھر کی بات ہے, بزرگ کس کا تھا, فیملی کا. اب عقل یہی کہتی ہے جان بوجھ کر اللہ نے کہا اہلیہ, یعنی کہ کوئی پرایا, تو ہر ایک چاہتا ہے بات اندر ہی رہے, باہر نہ جائے. دیکھو ایک ایک ٹکڑا آپ دیکھو, جب میں نے آج تک شرح کیا ہے میں ایک ایک ٹکڑے کو گہرائی سے دیکھتا ہوں کہ کہاں فٹ بیٹھا. دیکھو ایک ایک ٹکڑا اس نے کیا اہلیہ. تو عقل یہ بولتی ہے یوسف تھا اپنی فیملی کا بزرگ, اور ایک تھا, بات ہوئی بولا وہی چپ کرو, اب فیملی کی بات ہے اندر ہی رکھو. اور پھر کیا کہا یوسف عارض عن هذا, یعنی یوسف چلو کوئی بات نہیں, اسے دماغ سے ہٹاؤ, یہ مطلب اس کا یہی ہے. یوسف عارض عن هذا, دماغ سے ہٹاؤ, جو کرو کام, ہاں آگے یہ نہیں سوچنا, جاؤ یہاں سے, ہو گیا ختم. پھر پہلے یوسف کو نکالا, برابر یہی ہوگا اگر ایسے. پھر کیا ہوگا, پھر اس کو کہا واستغفر لذنبک. ہاں اب یہ جو کرتوت کر رہے ہو معافی مانگو اپنے خداؤں سے, بھگوانوں سے, یہ والا نہیں, اللہ سے. ہاں واستغفر لذنبک, ہاں اپنے بھگوانوں سے معافی مانگو, ایسی حرکتیں مت کرو. انک کنت من الخاطئین, آپ ہی کی غلطیاں ساری تھی. پورا فٹ نہیں, بالکل آپ ہی کی غلطیاں تھی. آگے سے یہ نہیں کرنا جو آپ نے پچھتا رہی تھی, ہوگی جھوٹی پچھتانا جیسے ہر ایک. پھر انہوں نے کہا جاؤ یہ ماں. اب یہاں پہ عارض جو ہے نا یہ اتنا ہی ہوگا, ٹھیک ہے. چلو ٹھیک ہے, قول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین.